ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. آج ہم الحمدللہ سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران، سورت کا نام آل عمران پہ ہے کیونکہ اس سورت میں آل عمران کا ذکر ہوا ہے۔ یہ سورت مسلمانوں کے ہجرت کرنے کے بعد کے معاملات کو زیادہ تر زیر بحث لاتی ہے۔ اس میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے معاملات بیان ہوئے ہیں۔ مدینہ کے دائیں بائیں یہودی زیادہ تر آباد تھے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے معاملات کافی تفصیل سے بیان ہوئے اور اس کے بعد سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے متعلق معاملات بحث کی گئی، جس میں آل عمران کا ذکر ہوا اور اس کے ساتھ کچھ معاملات یہودیوں کے سورہ آل عمران میں بھی بیان ہوئے۔ الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان حروف کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الزام لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ اس کا علم میرے پاس ہے، لیکن اللہ نے یہ بات امت تک پہنچانے سے منع کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو من و عن امت تک پہنچا دیا، نبوت کا حق ادا کر دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو بھی پیغام اللہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا وہ آپ نے امت کو پہنچا دیا، اور جو نہیں پہنچایا وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز ہے، یہ ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو اپنے آپ کو بہت عربی کا ماہر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور بولنا نہیں جانتا۔ اس میں اور بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے جو اللہ کو معلوم، ہمیں معلوم نہیں۔ ان الفاظ کے بناوٹی معنی بیان کرنا، مفہوم بیان کرنا یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ لا الہ، اللہ ایسی ذات ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ معبود کیا ہوتا ہے؟ جس کا حکم مانا جائے۔ کوئی ایسی ذات نہیں اللہ کے علاوہ جس کا حکم مانا جائے۔ الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، القیوم، ہمیشہ قائم ہے، اس کو کبھی زوال نہیں۔ وہی معبود ہونے کے لائق ہو سکتا ہے جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہے۔ جس کو نیند آ جائے، جس کو زوال آ جائے، جو کمزور پڑ جائے، جس کو تکلیف ہو جائے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کو معبود مانا جائے۔ جو فوت ہو جائے، جو پردہ فرما جائے، میں یہ بھی لفظ بول دوں گا، جو اوجل ہو جائے، وہ معبود ہونے کے قابل نہیں ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس نے نازل فرمائی، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً وہ تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وانزل التوراۃ اور اس نے تورات نازل فرمائی، والانجیل اور انجیل، اسی ذات نے تورات نازل فرمائی، اسی ذات نے انجیل نازل فرمائی، اسی ذات نے پھر فرقان قیامت تک کے لیے آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، من قبل اس سے پہلے، یعنی قرآن مجید سے پہلے اللہ نے تورات اور انجیل نازل فرمائی، ہدن جو کہ ذریعہ ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور نازل فرمائی فرقان۔ فرقان فرق سے ہے، یعنی جو صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں فرق بیان کر سکے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا،
بآیات اللہ اللہ کے احکامات کا، لہم عذاب ان کے لیے عذاب ہے، شدید سخت، واللہ اور اللہ تعالی عزیز غالب ہے، طاقت والا ہے، صاحب اختیار ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، وہ انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ عذاب شدید خالی دھمکی نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخفا علیہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے، لا یخفا علیہ جس پر مخفی نہیں، جس سے اوجھل نہیں، شیئن کچھ بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان۔ وہ ایسی ذات ہے، اس دنیا میں تو ہونے والے معاملات دور، آپ کے دل میں اٹھنے والے خیالات بھی اس کے علم میں ہیں، وہ بھی اس سے اوجھل، اس سے مخفی نہیں ہے۔ یہ مت سوچو کہ آپ کوئی کام کر جاؤ گے اور اس کو علم نہیں ہوگا اور وہ انتقام نہیں لے سکتا، نہیں، وہ انتقام لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے کہ کس سے کیا انتقام لینا ہے، اور وہ انتقام لینا جانتا بھی ہے، اس نے انتقام لینے کا وعدہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے شدید عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔